بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طرح کی تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کی جو بہت ہی سننے والی اور دیکھنے والی ذات ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانتا جس نے انسانوں کو پیدا کیا جبکہ وہ بہت ہی باریک بین اور خبر رکھنے والی ذات ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اس ذات کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، اور وہی ذات ہے جس نے ہمیں اور ہماری مقدر بنایا اور ہمارے موت کے وقت کو طے کیا، جو ہمارے سننے اور کان اور ہماری نگاہوں کا مالک ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ جانتی ہے وہ ذات جو نگاہیں چھپا رہی ہیں، خیانت کر رہی ہیں، اور جو دل چھپا رہے ہیں ان سینوں کو بھی جانتا ہے۔ پھر میں گواہی دیتا ہوں اپنے نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ پر اور آپ کی آل و اولاد اور تمام آپ کے متبعین پر درود و سلام ہو۔ اس کے بعد اے اللہ کے بندو، اللہ ہی تعالیٰ سے ڈرو اور اس کو اپنا نگہبان جانو، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر پورے طور پر قادر ہے، ہمارے بارے میں جانتا ہے اور ہمارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آج میرے بھائیوں، میں چاہتا ہوں کچھ ان باتوں کو ذکر کروں جو ہمارے درمیان ہیں اور ہم اس سے شرم کرتے ہیں اور اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم چاہتے ہیں اس پردے کو چاک کریں، اور آج اپنے درمیان کے اس معاملے کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے درمیان رائج ہے، لیکن ہم سب ایک دوسرے سے چھپاتے ہیں، لیکن یقیناً وہ چیز پائی جاتی ہے، اور خیر خواہی کے طور پر اسے کہنا چاہتا ہوں، اور اس کے کہنے کا سبب یقیناً محبت ہے آپ سے ہمیں، اور ہمیں خوف ہے آپ پر کہ کہیں اس وجہ سے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے یہاں گرفتار نہ ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں، آج بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو بہت ہی بلند نصیبے کو پہنچ چکے ہیں، یا اپنے نصیبے کو پرلے درجے میں ڈال رکھا ہے، یعنی اپنے آپ کو گھٹیا پن میں ڈال رکھا ہے، اور وہ نصیحت کرنے والے اور واعظ و نصیحت کرنے والے کی فرمان کو، نصیحت کو نہیں سنا، اسی کے نتیجے میں وہ آج اس طریقے سے گر چکے ہیں، اس لیے کہ وہ آج اپنی نگاہوں کو عورتوں کی طرف اور بے پردہ عورتوں کی طرف دیکھنے میں لگا رکھا ہے، اور ان عورتوں کی طرف جو فحش کاری اور فحش کے اندر مبتلا ہیں، بے پردگی کا نمائش کرتی ہیں، ان کی طرف اپنی نگاہوں کو لگا رکھا ہے۔ جی ہاں، یہی مرض ہے اور یہی بات ہے جسے ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور یقیناً یہ وہ حق ہے، وہ بات ہے جو ہمارے لیے حساس ہے اور تکلیف دہ ہے، لیکن میرے بھائیوں، یہ بات نہ صرف ہمارے نوجوانوں میں بلکہ ہمارے بڑے بوڑھوں کے اندر بھی اور شادی شدہ لوگوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو عزت بخشے اور بری کرے۔ جی ہاں، جن باتوں کو آپ سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی یقیناً صحیح حفاظت کرنے والی ذات اور بہت ہی رحم کرنے والی ذات ہے۔ اے مومنوں، عورتوں کی طرف نگاہ کو دراز کرنا اور انہیں دیکھنا یہ بہت ہی معمولی بات سمجھ لی گئی ہے آج کے زمانے میں، جو زمانہ طرح طرح کے ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن اور موبائل کا زمانہ ہے اور میکینزم کا زمانہ ہے۔ آج لوگ بازاروں اور جمگھٹوں میں جا کر کے لوگوں کی طرف، عورتوں کی طرف دیکھنے کا شکار ہو چکے ہیں۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ عورتوں کی تصویریں، بلکہ وہ آری تصویریں جو ہمارے لیے حرام ہے اس کے اوپر دیکھنا، لوگوں نے اسے پسند کر رکھا ہے اور ڈھکے چھپے انداز میں اس کی طرف دیکھا کرتے ہیں، بلکہ یہ اس وجہ سے کیونکہ غیرت ہم سے ختم ہو چکی ہے۔ یقیناً جب کسی معاشرے میں کوئی چیز عام ہو جائے تو احساس ختم ہو جاتا ہے کہ اس کے حدود کیا ہیں، اس کے حدود کی پاسداری نہیں کی جاتی۔ اے اللہ کے بندو، یہ نگاہ دل کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اور یہ سب سے قریب راستہ ہے جو نگاہ کے ذریعے سے دل کے اندر بات پہنچائی جاتی ہے۔ اسی لیے
اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مقدم کیا ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نگاہوں کے پست رکھنے کا حکم فرمایا. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے، ان کے پاک دامنی کا سبب بنے گا. اور اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. ذرا آپ اہل ایمان کی طرف اس خطاب کے انداز کو غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح کہا قل للمؤمنین، مومنوں کو خطاب کیا. اس کا مطلب ہے کہ یقیناً مومن ہی اللہ تعالیٰ کے احکام کا استقبال کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرے، فرما برداری کرے. اور ایمان کا ہی یہ تقاضا ہے کہ اپنی نگاہوں کو روکیں اور پست رکھیں. اور نگاہوں کو پست رکھنے کا مطلب کہ ہر حرام چیز سے اپنے آپ کو بچائیں. اے معزز سامعین کرام، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ بڑی بڑی مصیبتیں اور بڑے بڑے گناہیں صرف یہ نگاہ کی وجہ سے، یعنی اس کی ابتدا نگاہ سے ہوتی ہے. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگاہ کی اور آنکھ کی نعمت کو ذکر کیا بڑے ہی اجاگر طور پر. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً. فرمایا اللہ نے کہ ہم نے انہیں انسانوں کے لیے نگاہیں اور کان اور دل بنائے. اور اس نعمت کے ذکر کرنے کے بعد فوراً اللہ رب العالمین نے کچوکا لگایا اور انہیں چوکنا کیا بلکہ دھمکی دی. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. کہ سن لو کہ بے شک یہ کان، یہ نگاہیں اور یہ دل، یہ سب کے سب اس دن پوچھے جائیں گے. اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے علی، نگاہ کو نگاہ کے پیچھے نہ لگاؤ، یعنی کسی حرام چیز کے اوپر نگاہ پڑ جائے تو دوبارہ پھر اس کو نہ دیکھو، بلکہ اپنی نگاہ کو پھیر لو، کیونکہ پہلی بار تو تمہارے لیے اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، لیکن دوسری بار تمہاری گرفت ہوگی. علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اور حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اچانک نگاہ پڑ جائے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ فوراً اپنی نگاہ کو پھیر لیا کرو. معزز سامعین کرام، نگاہوں کے اچانک کسی فتنے اور بے حیائی والے چیزوں کے اندر پڑ جانا یہ آج عام ہے، لیکن خاص طور سے اس زمانے میں جہاں یہ انٹرنیٹ اور موبائل وغیرہ عام ہو چکی ہیں، جس میں پروپیگنڈے کے نام پر اور اشتہار کے نام پر طرح طرح کی غلط تصویریں آج شائع کی جاتی ہیں. یقیناً اس کا علاج صرف یہ ہے کہ جیسے ہی اس پر ہماری نگاہ پڑے ہم اسے بے لگام نہ کریں بلکہ فوراً پھیر لیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے واجبی طور پر اپنی نگاہ کو پھیر لینے کا. پھر فرمایا کہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹے کے لیے اس کا ایک نصیبہ زنا کا لکھ رکھا ہے جو لامحالہ اس سے پا کر کے رہے گا. فزنا العین النظر، تو آنکھوں کی زنا یہ دیکھنا ہے. جی ہاں، یہ نگاہیں بھی زنا کرتی ہے. والفرج یصدق ذلك ویکذبہ، اور شرمگاہ انسان کا اس کی تصدیق کرتا ہے یا اسے جھٹلا دیتا ہے. تو یعنی نگاہ یہ ابتدا ہے، اور اس ابتدا کی وجہ سے انسان شرمگاہ تک پہنچ جاتا ہے. بہت سارے کم زور ایمان والے اس کی تصدیق کر دیتا ہے کہ اپنے شرمگاہ کو اس میں واقع کر دیتا ہے. کل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر، کہ میرے بھائیوں بڑے بڑے حوادث اور معاملات کا وقوع کی ابتدا یہ نگاہ ہی ہے، اور جان لیجئے کہ چھوٹی چنگاری سے ہی بڑی آگ پیدا ہوتی ہے. اے مسلمانوں، آج دشمنان فضیلت اور پاک دامنی کے دشمن آج طرح طرح کے فساد اور فتنے لے کر کے آ چکے ہیں بازاروں کے اندر کہ لوگوں کو فتنے میں واقع کریں، یہاں تک کہ وہ عورتوں کے جسموں کو اعلیٰ بنا رکھے ہیں اور
ایک وار اسی عورتوں کو جسم کے ذریعے سے انسانوں کے اوپر کرتے ہیں جس سے ان کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ ہاں، مسلمان جو اپنے رب اپنے نبی کے قول کو بھول چکا ہے کہ آپ نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے اپنے بعد مردوں پر کوئی زیادہ خطرناک فتنہ نہ چھوڑا عورتوں سے، یعنی عورتیں یہ مردوں کے لیے ہمارے بعد اے میری امت سن لو سب سے بڑا فتنہ ہے، اس سے بچو۔ اور فرمایا واتقوا النساء، عورتوں سے بچتے رہو، فإن اول فتنة فی بنی اسرائیل كانت فی النساء، کیونکہ بنو اسرائیل سب سے پہلے جو فتنہ میں مبتلا کیے گئے وہ عورت کی وجہ سے سب سے پہلے فتنہ واقع ہوا بنو اسرائیل کے اندر۔ اے اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین کے نعمتوں کی شکر گزاری بلکہ کامل تقوی کا یہ تقاضا ہے کہ ان کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت جو نگاہ ہے اس کا پاس و لحاظ کیا جائے، اور اللہ رب العالمین کے بھرپور طریقے سے شکر گزاری ادا کی جائے، اور پورے طور پر شکر گزاری کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے منع کردہ اور نافرمانی میں نہ واقع ہوں، اور یاد کریں نگاہ کی عظیم نعمت کے سلسلے میں کہ ہم اپنے نگاہ کو حرام چیز میں واقع نہ کریں۔ اور فرمایا گیا فَإِنَّ مَن تَرَكَ شَيْئًا لِلَّهِ عَوَّضَهُ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ، کہ جس کسی نے اللہ کی ذات کے خاطر کسی چیز کو، کسی حرام چیز کو قربان کر دیا، اپنے آپ کو بچا لیا، تو اللہ رب العزت اس سے بہتر نصیب فرمائے گا۔ اور کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے نگاہوں کو پست کرنے کا، تو اس کا مقصد بھی ذکر کیا، فرمایا کہ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، کہ نگاہوں کا پست کرنے کا پھل یہ ہے کہ یہ ان کی پاکیزگی کا سبب بنے گا۔ ہاں، یہی دلوں کے پاکیزگی کا، نفس اور جسم کے پاکیزگی کا سبب ہے، اور یہ اس کی وجہ سے دل مطمئن رہتا ہے، جسم اور نفس پورے کھل کر کے زندگی گزارتا ہے آرام پاتے ہوئے، اور جسم کو تھکان اور بیماری نہیں لگتی ہے۔ اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ صبر و مصابرت، اور ایک دوسرے کو اور خود اپنے نفس کو صبر کے ساتھ تلقین کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ اس نگاہ کے درازگی کے بعد جو تکلیف نصیب ہوگی کہ بہت ہی تکلیف دہ ہوگی۔ اور میرے بھائیوں، پاکیزگی کا مطلب یہ بھی ہے کہ صرف فردی طور پر پاک دامنی نہیں، بلکہ پورے کا پورے سوسائٹی پر یہ ذمہ داری ہے کہ معاشرہ اس بات کا لحاظ کرے کہ کیسے ہمارا معاشرہ پاک اور پاک دامن رہے گا، پاکیزگی اور صاف ستھرگی زندگی گزارے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ اللہ کو یہ محبوب ہے کہ میرا بندہ توبہ کرے اور میں اس کی توبہ کو قبول کروں، لیکن وہ لوگ جو شہوت پرست ہیں، جو شہوت کی دعوت دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو شہوات کی دعوت دیتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پورے طور پر لوگ ہلاک و برباد ہو جائے اس کے اندر مائل ہو کر کے۔ اے اللہ کے بندو، اپنے رب سے ڈرو، اپنے دین کی، اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرو، اس لیے کہ ایک دن ہمیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، اور جو کرتوت ہے ہمارے اس کرتوت کا سوال کیا جائے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور ان قریب ظالم جان جائیں گے کہ وہ کتنی کروٹیں بدلتے تھے، کتنی آنکھ مچولی کھیلا کرتے تھے دنیا کے اندر۔ اے مسلمانوں کی جماعت، یہ مردود شیطان ہمارے پاس برائی لے کر کے یوں ہی ڈائریکٹ نہیں آتا، یا ہمیں ڈائریکٹ کسی برائی میں واقع نہیں کرتا، بلکہ وہ پہلے ہمیں ابھارنے کی کوشش کرتا ہے، برائی کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، یہاں تک کہ ہم اس کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں اور اس چیز میں واقع ہو جاتے ہیں جسے اللہ نے ہمیں روکا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، کہ اے لوگو شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، اور جس نے شیطان کی نقش قدم کی اور اس کے بہکاوے کی پیروی کیا تو اسے جان لینا چاہیے کہ وہ سوائے
فحش اور منکر کام کے کچھ نہیں حکم دیتا۔ اے مسلمان بھائیو، آج بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج عورتوں کی تصویریں ہمارے نگاہوں کے سامنے عام ہو چکی ہیں، اور اللہ کی پناہ بچوں کے سامنے بھی کھلے طور پر جس طریقے سے یہ بچے چاہتے ہیں اسے الٹ پھیر کر دیکھ سکتے ہیں۔ ان اجہزہ اور ان ٹیکنالوجی کی وجہ سے میرے محترم بھائیوں، آج ان ٹیکنالوجیوں نے اور ان مشینریوں نے تمام پردے کے تالے کو کھول دیا ہے، اور ہمارے تمام قیم کو اور ہمارے سوسائٹی کے بنیاد کو اور وصول کو کے پردے کو چاک کر دیا ہے۔ وَلَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ، لیکن اس نصیحت سے نصیحت اخذ کریں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی کو نجات نہیں ملے گی، اللہ کے فیصلے سے کوئی بچ نہیں پائے گا سوائے ان کے جس پر اللہ کی مہربانی ہو۔ اے میرے سچے بھائیوں، جو نجات چاہتے ہو اور پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو، ہم آپ کو چند وسائل بتاتے ہیں جو آپ کو اس طرح کی بیماریوں سے نکلنے پر مدد کرے گا، اور آپ کی نگاہوں کے پست رکھنے کا جو ایک مارکا اور میدان جہاد ہے اس میں آپ کی مدد کرے گا۔ پہلی بات کہ آپ صبر سے کام لیں اور اپنے اندر جدت پیدا کریں اور سچے طور پر توبہ کریں، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں، اپنے خواہشات اور شیطان سے آپ جہاد کریں اور اپنے دل کو موڑیں ان تمام نافرمانی سے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس کے لیے چند عوامل میں آپ کو بتاتا ہوں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ مومنوں کو کہہ دیجئے کہ اپنے نگاہیں پست کریں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ پہلا قاعدہ ہے، یہ پہلا اصول ہے جس کے بارے میں امام سعدی نے بھی کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی رہنمائی فرمائی کہ وہ حرام چیز میں واقع نہ ہو، تو ان کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے اس حکم کی فرما برداری کریں، اور بے پردہ اور ایسی عورتوں کی طرف جو اجنبی ہیں ان کی طرف نگاہیں نہ ڈالیں۔ اسی طریقے سے ہمارے نگاہوں اور شرمگاہوں کی پاکیزگی کے لیے، اپنے دل کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی تمام حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو پھیر دیں، اپنے نگاہوں کو پست رکھیں، کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بصیرت عطا کرے گا، آپ کی رہنمائی فرمائے گا، آپ کو نور عطا کرے گا۔ اور دوسرا طریقہ اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر آپ ان جیسے فتنے میں مبتلا ہوئیں تو سب سے پہلے فوراً آپ اپنی نگاہ کو پھیر لیں اور اسے بے لگام نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جنہیں آپ مشفق سمجھتے ہیں، آپ ان کے قول اور ان کے فرمان کو یاد کریں کہ فرمایا تھا لا تتبع النظرۃ النظرۃ، کہ نگاہ کو دوبارہ پھر اس نگاہ کے پیچھے نہ لگاؤ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَ لَكَ الْآخِرَةُ، کہ پہلی بار تو تمہارے لیے درگزری ہے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا پہلی اچانک نظر پر، لیکن دوبارہ اگر تم قصداً اور ارادتاً اس کی طرف نظر ڈالتے ہو تو تم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہو۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں اس طریقے سے کہ آپ کے اندر تقویٰ کا معنی ظاہر ہو، اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے برخلاف ہے سوائے حسرت، ندامت اور افسوس کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تمام فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، السلام علیکم۔